رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے آیت الکرسی کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں پڑھا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، سیدھی راہ ٹیڑھی راہ سے ممتاز اور روشن ہو چکی ہے، اس لیے جو شخص اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لائے اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ انصار کے لوگ جو یہودی یا عیسائی ہو گئے تھے، تو جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے اپنی نوجوان اولاد کو جو عیسائی یا یہودی ہو گئی تھی اس کو بھی جبراً مسلمان کرنا چاہا، جس پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت صرف اہل کتاب کے لیے خاص ہے، یعنی کوئی اہل کتاب جو ہے اگر وہ اسلامی ملک میں رہتا ہے، اسلامی مملکت میں رہتا ہے تو وہ اپنا جزیہ یعنی ٹیکس وغیرہ دے کر رہتا ہے تو پھر اس کو اسلام پر مجبور نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ حکم عام ہے، یعنی ہر اس شخص کے لیے ہے، کسی کو بھی اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی دونوں راستوں کو بتا دیا ہے۔ اب انسان آزاد ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کو رضا اور اختیار دیا ہے، اس کو مجبور نہیں کیا ہے کسی بھی چیز میں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی دونوں راستوں کو اپنے انبیاء اور اپنے رسول کے ذریعے سے اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے بتا دیا ہے دونوں پر، کہ اس کو کرنے پر کیا ہوگا اور اس پر چلنے پر کیا ہوگا، یعنی سیدھے اگر ہم ہدایت کے راستے پر چلیں گے تو ہم کہاں پہنچیں گے، اور اگر ہم گمراہی کے راستے کو اپنائیں گے تو ہم کہاں جائیں گے۔ تو دونوں راستوں کو اللہ تعالیٰ نے اچھے سے ہمیں بتا دیا ہے۔ تو اب انسان جو ہے چونکہ وہ آزاد ہے، اپنی مرضی سے کوئی سا بھی فیصلہ کر سکتا ہے اپنے لیے، اس کو اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا، اس کو مجبور نہیں کیا ہے۔ اب اگر وہ ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے تو پھر جنت کا راستہ اپنے لیے آسان کر لیتا ہے، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے معبودان باطل کا انکار کرتا ہے تو گویا اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا، ایک مضبوط رسی کو تھام لیا، ایک ایسی چیز کو تھام لیا ہے کہ جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، ہماری ہر بات سنتا ہے، ہمارے ہر چیزوں کو وہ جانتا ہے، ہماری ہر چیز پر اس کی نظر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کسی بھی کام سے بے خبر نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان لانے والوں کا کارساز اللہ خود ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال کر لاتا ہے، اور کافروں کے اولیاء شیاطین ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنا کارساز بناتے ہیں، اپنا ولی، اپنا اولیاء اللہ تعالیٰ کو بناتے ہیں، اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کو شامل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں اندھیرے سے، گمراہی سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتے ہیں اور ان کے لیے جنت کے راستے کو ہموار کر دیتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنا ولی، اپنا اولیاء شیاطین کو بناتے ہیں تو شیطان کا کام ہوتا ہے ہمیشہ کہ وہ برائیوں کا حکم دیتا ہے، بھلائیوں سے روکتا ہے، تو وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیرے کی طرف لے کر جاتا ہے اور وہ جہنم کے دہانے پر لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے، اور پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا ولی، اپنا کارساز بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور نعوذ باللہ اگر ہم شیاطین کے قدموں کی پیروی کرتے ہیں تو پھر وہ ہمیں جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے اور اس کا راستہ ہمارے لیے آسان کر دیتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ
अन आताहुल्लाहुल मुल्क इद क़ाल इब्राहीम रब्बी अल्लज़ी युह्यी व युमीतु क़ाल अना उह्यी व युमीतु क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह याति बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़अति बिहा मिनल मग़रिब फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। यहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद का एक वाक़या पेश किया जा रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तूने उसे नहीं देखा जो सल्तनत पाकर इब्राहीम से उसके रब के बारे में झगड़ रहा था? जब इब्राहीम ने कहा कि मेरा रब तो वो है जो जिंदा करता है और मारता है, वो कहने लगा मैं भी जिंदा करता और मारता हूँ। इब्राहीम ने कहा, अल्लाह सूरज को मशरिक की तरफ से ले आता है, तू उसे मगरिब की जानिब से ले आ। अब तो वो काफिर हक्का बक्का रह गया और अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता। यहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद बादशाह का वाकया बताया गया है कि नमरूद वो भी खुदाई दावा करता था और अपने आप को खुदा कहता था। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब तो वो है जो जिंदा करता है और मारता है, यानी जिंदा करके और फिर मार देगा, वो दोबारा से भी जिंदा करेगा। तो मेरा रब ऐसा करता है, यानी जिंदगी और मौत दोनों देता है। तो उसने कहा ये कौन सी बहुत बड़ी बात है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। उसने 2 लोगों को बुलाया और उसके बाद एक को मार दिया और एक को जिंदा छोड़ दिया। उसने कहा लो ये देखो मैंने भी ये काम कर लिया, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब तो सूरज को पूरब से निकालता है और पश्चिम में डुबाता है, यानी मशरिक से निकालता है और मगरिब में डुबा देता है। तुम ऐसा करो, तुम उसको पश्चिम से निकालो और उसको पूरब में डुबाओ, तब वो काफिर हक्का बक्का रहेगा, क्योंकि ये अल्लाह के अलावा और कोई भी ये काम नहीं कर सकता। लेकिन ईमान नहीं लेकर आया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता, यानी जो हिदायत हासिल ही ना करना चाहे, जो हिदायत लेना ही ना चाहे, तो अल्लाह ताला ऐसे जालिमों को हिदायत नहीं देता है। हिदायत के लिए भी इंसान को कोशिश करनी पड़ती है। आगे एक और वाकया बयान किया गया, यह इस वाकये से हमें अल्लाह ताला का इस बात होता है। आगे और एक वाकया बयान किया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, औ कल्लज़ी मर्रा अला क़र्यतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअदा मौतिहा फ़अमातहुल्लाहु मियता आमिन सुम्मा बअसहु क़ाल कम लबिस्त क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअदा यौम क़ाल बल लबिस्त मिअता आमिन फ़न्ज़ुर इला तअमिका व शराबिका लम यतसन्नह वन्जुर इला हिमारिका वलिनजअलका आयतन लिन्नासि वन्जुर इलल इज़ामि कैफ़ नुनशिज़ुहा सुम्मा नक्सूहा लहमा फलम्मा तबय्यन लहु क़ाल अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या उस शख्स के मानिंद कि जिसका गुजर उस बस्ती पर हुआ जो छत के बल ओधी पड़ी हुई थी। वो कहने लगा उसकी मौत के बाद अल्लाह इसे किस तरह जिंदा करेगा। तो अल्लाह ने उसे मार दिया 100 साल के लिए, फिर उसे उठाया, पूछा कितनी मुद्दत तुझ पर गुजरी। कहने लगा एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। फरमाया बल्कि तू 100 साल तक रहा। अब तू अपने खाने पीने को देख कि बिल्कुल खराब नहीं हुआ, और अपने गधे को भी देख, हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी बनाते हैं। तू देख कि हम हड्डियों को किस तरह उठाते हैं, फिर उन पर गोश्त चढ़ाते हैं। जब ये सब जाहिर हो चुका तो वो कहने लगा मैं जानता हूं कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। इससे पहले जो अभी हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नमरूद का वाकया पढ़ा, और ये वाकया, इन दोनों का आपस में जोड़ है। मतलब ये है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐ नबी, आपने पहले वाकये की तरह उस शख्स के वाकये पर नजर नहीं डाली जिसका गुजर एक बस्ती के पास से हुआ, जो कि हलाक शुदा हो गई थी, जो अल्लाह के अजाब का शिकार हो चुकी थी। तो उसने देखा, बाज लोगों का कौल है कि उस शख्स से मुराद जो है, मुख्तलिफ अकवाल है जिनमें से राजे कौल ये बताया गया है कि वो शख्स जो थे वो हजरत उजैर अलैहिस्सलाम थे। और इस पर सहाबा और ताबईन का भी इसके कायल है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नमरूद के वाकये में अल्लाह ताला का इस बात है, और इस वाकये से अल्लाह ताला की कुदरत अहयाए मौता का जिक्र है कि उसका गुजर एक ऐसी बस्ती के पास से हुआ जो अल्लाह के अजाब का शिकार हो चुकी थी। तो उसने कहा कि अल्लाह ताला इसको दोबारा कैसे जिंदा करेगा। अल्लाह ताला, उस शख्स के पास एक गधा था और उसके पास खाने का कुछ सामान था। तो अल्लाह ताला ने उस शख्स को 100 साल के लिए मार दिया, और उसके बाद उसको उस 100 साल के मार दिया। और जब उसको जब दोबारा जिंदा किया 100 साल के बाद, तो अल्लाह ताला ने पूछा कि तुम कितने साल तक मुर्दा रहे।
تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جب وہ مذکور شخص جو تھا جب وہ مرا تھا تو وہ دن کا کچھ حصہ چڑھایا تھا، اور جب وہ زندہ ہوا تو ابھی شام نہیں ڈھلی تھی. تو اس نے اسی سے اندازہ لگایا کہ اگر میرے ساتھ یہ واقعہ کل پیش آیا تو ایک دن گزرا، اور اگر آج ہی کا واقعہ ہے تو دن کا کچھ حصہ ہی گزرا ہے. تو اس نے کہا کہ میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہی بس سویا رہا ہوں، یعنی مرا ہوں. تو اس کو حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ 100 سال تک مرا رہا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ وہ بالکل خراب نہیں ہوا، 100 سال تک اس کے کھانے پینے کی چیزیں ویسی کی ویسی بنی رہی. اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اس کو کچھ نہیں ہوا ہے، اور ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب وہ 100 سال تک کسی کو مار کے دوبارہ سے زندہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے ہزاروں سال کے مرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ سے زندہ کرنا کیا مشکل ہوگا؟ اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم دیکھنا کہ میں کس طریقے سے ہڈیوں پر گوشت کو چڑھاتا ہوں. تو جب اس نے تمام چیزیں دیکھ لی، اللہ تعالیٰ کی تمام قدرت دیکھ لی، تب اس نے کہا میں جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یہ تو میرا یقین تھا، میرا ایمان تھا، لیکن اب میرے ایمان میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو گیا. چونکہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا تو اب مجھے اور بھی زیادہ یقین ہو گیا، میرا پختہ یقین ہو گیا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر کرے اور ہمیں ایمان کی حالت میں اپنے پاس بلائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.